اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فبما نقضیہم میثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ خاکسار نے سورۃ المائدہ کی آیت 14 آپ کے آگے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے پس ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے تھے اور وہ اس میں سے جس کی انہیں خوب نصیحت کی گئی تھی ایک حصہ بھول گئے، اور ان میں سے چند ایک کے سوا تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتا رہے گا، پس ان سے درگزر کر اور صرف نظر کر، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے الہامات میں موسیٰ اور آپ کی جماعت کو بنی اسرائیل قرار دیا ہے، اور ایسے الہامات بھی کثرت کے ساتھ ملتے ہیں جن میں آپ کی جماعت کے گمراہ ہو کر یہودی نما بن جانے کی خبر ملتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جماعت بھی وہی یہودیوں والے کام کر رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ سردست صرف ایک مثال پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 1891 میں الہام ہوتا ہے، ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کی پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 143۔ خاکسار کے آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں 9 سالہ میعاد کی حقیقت۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جلسہ سالانہ 1944 کی اختتامی تقریر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر اشتہارات میں آپ یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ ایسا لڑکا بموجب الہام الہی 9 سال کے عرصہ میں ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ الہام الہی اس کی پیدائش کو 9 سال میں ضروری قرار دیتا ہے۔ یہاں اجتہاد کا کوئی سوال نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ بس 300 یا 400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرے تو بہرحال ایسا شخص ہی اس کے مصداق ہونے کا اعلان کر سکتا ہے جو پیدا 9 سال میں ہوا ہو لیکن ظاہر 300 یا 400 سال کے بعد ہوا ہو، کیونکہ الہام اس بات کی تعین کرتا ہے کہ آنے والے موعود کو بہرحال 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کے عرصہ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس عرصہ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 544 تا 545۔ سامعین کرام، اشتہار 22 مارچ 1886 میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ 20 فروری 1886 سے 20 فروری 1895 تک کا عرصہ 9 سال بنتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب دسمبر 1944 میں بوقت دعویٰ مسلم موعود حضور علیہ السلام کے اس بیان کی طرف 2 باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے اس بیان کو الہام الہی قرار دیتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کی بموجب وعدہ الہی کے الفاظ سے مراد نشان رحمت کے سلسلے میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں کیا گیا وعدہ مراد ہے۔
نہ کہ 9 سال کے عرصہ کا وعدہ، جیسا کہ الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ ثانیاً یہ کہ ان کے مطابق، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے اس بیان کے مطابق 9 سالہ میعاد یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونے والا وجود ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہو سکتا ہے، نہ کہ اس میعاد کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور علیہ السلام نے 2 مبشر وجودوں کا وعدہ فرمایا تھا، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق تو یہ وضاحت فرما دی تھی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ جسمانی لڑکے کے متعلق تو یہ بات اٹل تھی کہ اس نے حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا تھا، خواہ وہ 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہوتا یا 9 سال کے عرصہ کے بعد۔ واقعات سے ثابت ہے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخفی حکمت کے تحت اس لڑکے کو وفات دے کر آگے اس کے مسیل کی بشارت دے دی۔ بعد ازاں بطور مسیل بشیر احمد اول مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیدا ہوئے۔ اگر خلیفہ ثانی صاحب اپنا دعویٰ جسمانی پسر موعود یعنی مسیل بشیر اول تک محدود رکھتے تو پھر ان کا دعویٰ بھی درست ہوتا اور 9 سالہ میعاد کی بات بھی درست ہوتی، کیونکہ دونوں بشیروں کی پیدائش 9 سالہ مدت کے درمیان ہو گئی تھی اور دونوں حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے تھے۔ لیکن پریشانی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جسمانی پسر موعود کی بجائے روحانی پسر موعود یعنی مسلم موعود ذکی غلام یا مسیل مبارک احمد ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس طرح پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں خلیفہ ثانی صاحب کی متذکرہ والا دونوں باتیں قطعی طور پر غلط ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، مرزا بشیر الدین محمود احمد جون جولائی 1908 میں مکذبین مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مسیل مبارک احمد ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی بشارت کے سلسلے میں جواباً فرما رہے تھے کہ ان الہامات سے یہ مراد نہیں تھی کہ خود حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ مسلم موعود کے وقت اگر خلیفہ ثانی کے موقف کے مطابق اس آنے والے مسیل مبارک احمد نے 9 سالہ عرصہ کے اندر پیدا ہونا تھا، تو جون جولائی 1908 میں مرزا محمود صاحب نے مکذبین مسیح موعود کو یہ کیوں نہ بتایا کہ اس موعود یعنی مسیل مبارک احمد یا مسلم موعود نے 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 تک پیدا ہونا تھا، اور 12 جنوری 1889 کو وہ پیدا شدہ میں ہوں۔ لیکن اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد اس وقت ایسا کہتے تو اس پر مکذبین یقیناً اعتراض کرتے کہ جناب صاحبزادہ مبارک احمد تو 14 جون 1899 میں پیدا ہوئے تھے، اس کا مسیل 1895 سے پہلے یعنی 12 جنوری 1889 میں کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ مسیل مبارک احمد نے تو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا تھا، اور وہ مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر وہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں دکھاؤ وہ کون ہے۔ خاکسار یہاں گزارش کرتا ہے کہ جون جولائی 1908 میں پیشگوئی مسلم موعود کا بھوت ابھی مرزا محمود صاحب پر سوار نہیں ہوا تھا، اور یہ بھوت ان پر خلیفہ ثانی بننے کے بعد سوار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جون جولائی 1908 میں انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سچی بات کہہ دی تھی کہ اس موعود نے آئندہ کسی زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ نمبر 2، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے الفاظ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ الہامی نہیں بلکہ اجتہادی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی
کہ ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ کر اجتہاد فرمایا تھا۔ مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں خلیفہ ثانی صاحب کا حضور علیہ السلام کے اس اجتہادی بیان کو الہامی قرار دینا قطعی طور پر جھوٹ تھا، ایک دجل تھا۔ نمبر 3، اگر حضور علیہ السلام کے متذکرہ بالا الفاظ الہامی ہوتے اور وہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود بشیر الدین محمود احمد صاحب کے رنگ میں 12 جنوری 1889 میں پیدا ہو چکا ہوتا تو پھر آپ کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کبھی نازل نہ ہوتے۔ نمبر 4، اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر 9 سال کے عرصہ یعنی 20 فروری 1895 کے بعد بھی اس ذکی غلام کی بشارت کبھی نہ ہوتی۔ نمبر 5، اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام اس 9 سالہ مدت یعنی 20 فروری 1895 کے بعد 14 جون 1899 کو پیدا ہونے والے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق کبھی قرار نہ دیتے۔ نمبر 6، اگر بقول خلیفہ ثانی صاحب یہ 9 سالہ مدت الہامی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع یعنی 14 جون 1899 کے بعد بھی اس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی بشارات انہی علامات اور صفات کے ساتھ جو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں درج ہیں حضور کی وفات تک آپ پر کبھی نازل نہ ہوتی۔ نمبر 7، ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد اور مسلم موعود کے متعلق الہامی بشارات کا نزول مورخہ 20 فروری 1886 سے شروع ہو کر مورخہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ سنت اللہ کے مطابق بشارت پہلے ہوتی ہے اور مبشر وجود بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات کا نزول ہمیں درج ذیل 3 نتائج پر پہنچاتا ہے۔ نمبر 1، ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام کا 9 سالہ خیال آپ کا اجتہادی خیال تھا نہ کہ الہامی۔ نمبر 2، ذکی غلام یا مسلم موعود یا مسیح مبارک احمد کی پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے حضور علیہ السلام کے جسمانی لڑکے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ الہامی پیشگوئی حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد یعنی ذریت یا جماعت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ذکی غلام مسیح الزماں سے متعلقہ مبشر الہامات کی روشنی میں مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد قرار پاتی ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب کا مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے بیان فرمودہ 9 سال کے عرصہ کو الہامی قرار دینا اور 20 فروری 1895 کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی احمدی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا تھا قطعی طور پر جھوٹ اور ایک دجل تھا۔ 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد حضور علیہ السلام پر ذکی غلام کے متعلق جو مبشر الہامات آپ کی وفات تک نازل ہوتے رہے، یہ تمام مبشر الہامات اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں نہ کہ آپ کے اجتہادی خیالات۔ یہ مبشر الہامات دراصل ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کا تعین کرتے ہیں اور ان مبشر الہامات کے مطابق مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہوگی، لیکن ختم نبوت اور حیات مسیح کے معاملہ میں غیر احمدی مسلمانوں کی طرح علماء جماعت احمدیہ کی بھی سوئی 9 سال کے عرصہ پر اڑی ہوئی ہے اور وہ ان تمام مبشر الہامات جو حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ پر نازل ہوتے رہے اور وہ جو مسلم موعود کی پیدائش کا تعین کرتے ہیں پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کیا اب بھی کسی مسلم اور مجدد کی ضرورت نہیں؟ فتدبروا یا ایھا العاقلون۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اشاعت کے بعد قادیان کے بعض مخالفین نے اس پیشگوئی کے حوالے سے جھوٹے طور پر یہ مشہور کیا کہ ہماری دانش میں عرصہ 1.5 ماہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہ موعود لڑکا جس سے قوموں نے برکت پانی تھی وہ پیدا ہو گیا ہے۔ مخالفین کے اس بے بنیاد الزام کو رفع دفع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے 22 مارچ 1886 کو ایک اشتہار بنام اشتہار واجب الاظہار شائع فرمایا تھا۔ اس اشتہار میں آپ فرماتے ہیں ابھی تک جو 22 مارچ 1886 ہے ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجز 2 لڑکوں کی جن کی عمر 20-22 سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا
بموجب وعدہ الہی 9 سال کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اتہام کہ گویا 1.5 ماہ سے پیدا ہو گیا ہے سراسر دروغ ہے۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 113۔ اب متذکرہ بالا 22 مارچ 1886 کے اشتہار کے حوالے سے یہ بات واضح اور طے بھی ہو گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں یہ جو فرمایا تھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 سال کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا، اس کے 2 مقاصد تھے۔ اولاً یہ کہ مخالفوں کے اس الزام کو دور کرنے کے لیے کہ مشتہر پیش گوئی یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں پہلے سے ہی لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ان الفاظ میں واضح کیا تھا کہ میرے گھر میں اس وقت تک میری دوسری زوجہ کے ہاں سے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ لڑکا یعنی ذکی غلام جسے آپ اپنا لڑکا سمجھ رہے تھے آئندہ 9 سال کے عرصہ میں کسی وقت پیدا ہوگا۔ ثانیاً یہ کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے شائع ہونے کے بعد لوگوں کے اندر لڑکے کی پیدائش کے وقت کے بارے میں جو سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا کب پیدا ہوگا، اس سوال کا حضور علیہ السلام نے اپنے اجتہادی اور قیاسی علم کی روشنی میں یہ جواب دیا تھا کہ میرے خیال میں وہ لڑکا آئندہ 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے کہ یہ الفاظ کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 سال کے عرصہ تک ضرور پیدا ہو جائے گا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام نہیں تھا، بلکہ یہ ملہم کا اپنے لڑکے یعنی ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق اپنا اندازہ اور وقت کی قیاسی حد بندی تھی۔ ان دونوں ثبوتوں یعنی اولاً الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام کا جسمانی لڑکا ہوگا یا آپ کا روحانی لڑکا ہوگا وغیرہ۔ اور ثانیاً یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے 22 مارچ 1886 کے اشتہار واجب الاظہار میں اپنے زوم میں آئندہ ولادت پانے والے مؤود لڑکے کی پیدائش کے لیے تخمینہ 9 سال کی مدت مقرر فرمائی تھی۔ بعد ازاں پھر 7 اگست 1887 کے دن حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اس لڑکے کا نام بشیر احمد رکھا اور اسی روز آپ نے ایک اشتہار بنام خوشخبری شائع فرمایا۔ اس اشتہار کا آغاز آپ اس طرح فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا، آج 16 ذیقعدہ 1304 مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ ذالک۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے بشیر احمد اول کی پیدائش پر اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیشگوئی مسلموت کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ دے دیا تھا، لیکن رضائے الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا۔ چنانچہ 4 دسمبر 1888 کے دن ہی حضور علیہ السلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں۔ اس خط میں آپ فرماتے ہیں یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تذکرہ صفحہ 109۔ اب متذکرہ والا الفاظ سے ظاہر ہے کہ بشیر احمد اول کی وفات پر حضور علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود سمجھتے ہوئے
الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا، اور بریکٹ میں لفظ لڑکا کے الفاظ حضور علیہ السلام کے اپنے اجتہادی الفاظ ہیں، نہ کہ الہامی۔ اب وجی اور پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بھی حضور علیہ السلام ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھنے کے قیاس پر قائم رہتے ہیں۔ 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار یعنی حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ۔ اسی سبز اشتہار میں آگے چل کر حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موت کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مورز التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ سبز اشتہار 1 دسمبر 1888 روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 467۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اور جیسا کہ میں پہلے حضور علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ یہ ثابت کر آیا ہوں کہ الہامی پیشگوئی کے اس حصے کا مصداق بشیر احمد اول تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مخفی مقصد کی تکمیل کی خاطر بشیر احمد اول کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا، اور حضور علیہ السلام کو اس کے مسیح کی بشارت دے دی، جیسا کہ حضور علیہ السلام سبز اشتہار میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، یخلق ما یشاء، تذکرہ صفحہ 131۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا، چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، یخلق ما یشاء، تذکرہ صفحہ 131۔ اسی سلسلے میں حضور علیہ السلام اپنی کتاب سر الخلافہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مسیل عطا ہوگا، سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا کیا۔ چنانچہ اسی بشارت کے تحت پھر مسیل بشیر احمد اول یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہو کر ماؤد وجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ فروئی یا ضمنی الہامی پیشگوئی کے مصداق بنے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اصل مصداق یعنی ذکی غلام کا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ستمبر 1894 میں میاں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود ماؤد نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیشگوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود ماؤد رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔
انوار الاسلام 1895، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے اس رسالہ انوار الاسلام کی تاریخ، تصنیف و اشاعت 1895 ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے 2 لڑکے زندہ موجود تھے، یعنی بشیر الدین محمود احمد اور بشیر احمد۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یہ حوالہ اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1895 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود موعود یعنی مسلم موعود ہونے کا انکشاف نہیں فرمایا تھا۔ اگر موجودہ لڑکوں یعنی بشیر الدین محمود احمد صاحب اور بشیر احمد صاحب میں سے کسی کو آپ نے مولود موعود قرار دیا ہوتا تو یہاں آپ اس کا ذکر فرماتے اور کہتے کہ میں نے اپنے فلاں لڑکے کو مولود موعود قرار دیا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ اور اس طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ 1895 تک یعنی 9 سالہ عرصہ کے اختتام تک آپ نے اپنے کسی لڑکے کو بھی مولود موعود یعنی مسلم موعود قرار نہیں دیا تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، مئی 1897 میں حضور علیہ السلام اپنے ایک مخالف کے جواب میں رسالہ حجت اللہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ حجت اللہ 1897، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کا یہ حوالہ بھی اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1897 تک اپنے کسی لڑکے کے متعلق مولود موعود یعنی مسلم موعود ہونے کا انکشاف نہیں فرمایا تھا، جبکہ اس وقت آپ کے 3 لڑکے بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد موجود تھے۔ اب تک جو بحث ہوئی ہے اس سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ نہ سبز اشتہار میں، نہ اشتہار تکمیل تبلیغ میں، اور نہ ہی بعد ازاں اپنی وفات تک کسی کتاب یا اشتہار میں نہ صرف کہ حضور علیہ السلام نے بشیر الدین محمود کو مسلم موعود قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے متعلق ذکی غلام یا مسلم موعود ہونے کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو جو وجیح اور پاک لڑکا کی بشارت ہوئی تھی اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ بھی فرما دیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس بشارت کا مصداق اولاً بشیر احمد اول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شیر خارگی میں وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا اور ساتھ ہی اس کے مسیل کا وعدہ دے دیا۔ بشیر احمد اول کے بدلے یا اس کے مسیل کے طور پر جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نام حضور علیہ السلام کو بشیر اور محمود بتایا گیا تھا، لہٰذا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام بشیر الدین محمود رکھا۔ اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی کا الہامی طور پر بشیر احمد اول کا مسیل ہونا تو مسلم ہے، لیکن ذکی غلام یعنی مسلم موعود ہونا ہرگز نہیں۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے، جو نہ صرف آپ کے فہم بلکہ الہام کے مطابق بھی مسلم موعود تھا، جیسا کہ کتاب انجام آتم میں آپ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی، سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ سامعین کرام، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تینوں لڑکے جو زندہ موجود تھے ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر کامل انکشاف فرمایا اور بذریعہ الہام آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ 3 کو 4 کرنے والا ابھی پیدا ہونا باقی ہے۔ یہ الہامی یقین تھا جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ آئندہ پیدا ہونے والا اور 3 کو 4 کرنے والا وہی لڑکا ہے جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی گئی تھی، اور پھر حتیٰ کہ 14 جون 1899 کا وہ دن آ گیا جب آپ علیہ السلام کا یہ چوتھا لڑکا آپ کے ہاں پیدا ہو گیا۔
حضور علیہ السلام اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے موقع پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اس کا حوالہ ہے تریاق القلوب 1900، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی۔ دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمینہ انجام آتم کے صفحہ 15 پر یہ عبارت لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ شان ہے۔ اس کا حوالہ ہے تریاق القلوب صفحات 222 تا 223۔ سامعین کرام، جب یہ چوتھا لڑکا پیدا ہو گیا تو آپ علیہ السلام اپنی اسی تصنیف یعنی تریاق القلوب میں اس لڑکے کے متعلق فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں جو مطابق 4 صفر 1317 تھی بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ تریاق القلوب صفحہ 221۔ حضور علیہ السلام اپنے اس چوتھے صاحبزادہ کے متعلق مزید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سو صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا صفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 صفر 1317 کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا اور یہ خود چوتھا تھا۔ صفحہ 223۔ سامعین کرام، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ان حوالہ جات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے صاحبزادہ مبارک احمد کو مولود مسعود اور اس لڑکے کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی اور 3 کو 4 کرنے والا فرما کر واضح رنگ میں اسے پیشگوئی مسلم موت کا مصداق قرار دیا تھا۔ اب ہم اس تحقیق کے بعد کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے بالآخر اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق مسلم موت ہونے کا کامل انکشاف فرما دیا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ بعد ازاں اس 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی۔ سامعین کرام، اوائل ستمبر 1907 میں حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب اس طرح ہے، خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گھڑا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے تو اس کے بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ تذکرہ صفحہ 618۔ بعد ازاں 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے، لیکن مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی۔ اب حلیم ہونا تو مسلم موت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، لہٰذا یہ حلیم غلام مسلم موت ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ سامعین اکرام، اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ کن امر ظاہر فرما دیا، وہ یہ کہ اس حلیم غلام کو مبارک احمد کا مثیل قرار دے دیا، اور اس طرح یہ پیشگوئی مسلم موت مبارک احمد سے منتقل ہو کر اس کے مثیل کی طرف چلی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔
پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 622۔ سامعین کرام، اب حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ میرا مسیل مبارک احمد ہی مسلم موعود ہے۔ آپ اس کا اپنے گھر میں انتظار کرتے رہے، لیکن چونکہ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی پیدائش یعنی 14 جون 1899 کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں بطور مسیل مبارک احمد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی آپ کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی آپ کی روحانی اولاد یعنی جماعت کی طرف منتقل ہو گئی۔ ذکی غلام یعنی مسلم موعود سے متعلق آخری الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی۔ اس بشارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَأَهَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آمدن عید مبارک، عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ سامعین کرام، ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات 20 فروری 1886 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ اگر یہ مبشر الہامات سچے ہیں، اور میں کہتا ہوں یقیناً سچے ہیں، تو پھر سنت اللہ کے مطابق اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے نبی یا ولی کو کسی بیٹے کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ مبشر جس کی بشارت دی گئی ہو اس دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ وجود بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں غلام مسیح الزماں کے متعلق مبشر الہامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کے متعلق بار بار نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے تفسد سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابھی تک وہ مسلم موعود پیدا نہیں ہوا۔ وہ ذکی غلام اپنی آخری بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مبشر کلام الہی میں سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی نبی یا ولی کو کسی بچے کی بشارت دی ہو جبکہ وہ بچہ اس کی گود میں ہو یا اس کے گھر میں کھیلتا پھر رہا ہو۔ یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکے بلکہ وہ تمام روحانی لڑکے بھی جو آپ کی ذریت یعنی جماعت میں 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پیشگی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام سے متعلقہ مبشر الہامات کی حقیقت سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر اسی طرح منکشف فرمائی ہے جس طرح قریباً 1 صدی قبل اس نے ہمارے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کا انکشاف فرمایا تھا۔ یہ مبشر کلام الہی ہمیں درج ذیل 3 نتائج پر پہنچاتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو قرآنی وحی اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو سچا مانتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان تینوں نتائج کو چیلنج کر سکے یا جھٹلا سکے۔ نمبر 1، اس مبشر کلام الہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد میں سے کسی کو بھی مسلم موعود نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ دائرہ بشارت سے ہی باہر ہے۔ نمبر 2، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ السلام کا بیان فرمودہ 9 سالہ عرصہ آپ کا اجتہادی خیال تھا نہ کہ الہامی۔ نمبر 3، ذکی غلام یعنی مسیل مبارک احمد یا مسلم موعود نے اپنے آخری مبشر الہام جو کہ مورخہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ مبارک احمد
صاحب کی وفات کے بعد بڑے واضح طور پر ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو مسیل مبارک احمد قرار دے کر اپنے مبشر الہام میں یہ بخوبی ظاہر فرما دیا تھا کہ مسلم موعود کی پیدائش 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہوگی۔ سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ ان دلائل سے آپ پر یہ ظاہر ہو گیا ہوگا کہ مسلم موعود کے لیے 9 سال کے اندر پیدا ہونے کی کوئی شرط نہیں تھی، کوئی میعاد، الہامی میعاد نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے کامل انکشاف مسلم موعود کے سلسلے میں جو فرمایا تھا اس کے مطابق مبارک احمد صاحب مسلم موعود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد صاحب کو وفات دے کر اس کے مسیل کی بشارت دے دی، اور اس طرح یہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود اس کے مسیل کی طرف منتقل ہو گئی، اور یہ مسلم موعود 6 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔